ایران اپنے دشمنوں کا ادھار بالکل نہیں رکھتا اور کچھ دیر پہلے ایران نے امریکی ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں السید ایئر بیس پر حملہ کیا گیا ہے اور بیلسٹک میزائلوں سے ایران نے زبردست حملہ کیا ہے۔ اس وقت ایران دوہری جنگ کا سامنا کر رہا ہے اور ایران کو ایک ساتھ اپنے دو حریفوں سے مقابلہ ہے۔ ایران کی جانب سے آج اسرائیل پر بھی بھرپور میزائل داغے گئے اور اس وقت جب ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں تو دوحہ دھماکوں سے گونج رہا ہے اور بیلسٹک میزائلوں سے حملے کیے گئے ہیں۔ امریکی فوج نے بھی اور امریکی انتظامیہ نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے اور اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ایران کی جانب سے بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا اور 6 بیلسٹک میزائل ایک ساتھ داغے گئے ہیں۔ امریکی فوجیوں کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ فوری طور پر بنکروں میں چلے جائیں۔ ایران کی جانب سے کہا گیا تھا کہ دنیا ہماری طاقت کو دیکھے گی، ایران نے بھرپور جواب دے دیا اور ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جتنی بھی امریکہ کی دفاعی تنصیبات ہیں جس کو امریکہ اپنی قوت سمجھتا ہے، دراصل یہ دفاعی تنصیبات امریکہ کی کمزوری ہیں اور ایران نے واضح طور پر کہا تھا کہ امریکہ نے جس جنگ کا آغاز کیا ہے اب مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا ایک ایک فوجی اور امریکہ کا ایک ایک اڈا ایران کے نشانے پر ہوگا اور ایران نے بھرپور طریقے سے امریکہ کو جواب دیا۔ امریکہ اس زوم میں تھا کہ وہ سپر پاور ہے، شاید ایران ایک ساتھ دو ملکوں کے ساتھ جنگ نہیں کر سکے گا۔ اگر ایران اسرائیل پر حملے کرے گا تو پھر اسرائیل پر ہی حملے کرے گا، وہ امریکی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنائے گا۔ لیکن شاید امریکہ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ایران کی پاسداران انقلاب اس بات کی صلاحیت اور قوت رکھتی ہے کہ وہ اپنے حریف کو بھرپور جواب دے سکتی ہے۔ روس نے بھی ایران کی حمایت کا اعلان کیا ہے، چین نے بھی ایران کی حمایت کا اعلان کیا اور اس بات کا شبہ ہے کہ یہ جنگ اب مزید طویل ہو سکتی ہے کیونکہ اس وقت جو السید ایئر بیس پر دوحہ میں حملہ کیا گیا ایران کی جانب سے 6 بیلسٹک میزائل سپر سونک بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے جس سے بڑے فوجی تباہی کا امکان ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ شاید امریکی فوجی بیڑے کو شدید انداز میں نقصان پہنچے۔ وہاں پر جو دفاعی نظام ہے اس کو آن کر دیا گیا ہے، قطر کی جانب سے اپنی جو فضائی حدود ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے اور امریکہ نے بھی اپنے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ محفوظ مقامات پر چلے جائیں اور جو بحری بیڑے پر امریکی فوجی تعینات تھے السید ایئر بیس پر ان تمام کو یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ محفوظ بنکروں میں چلے جائیں کیونکہ ایران کی جانب سے ایک اور حملے کی بھی توقع ہے۔ ایران اس وقت دوہری جنگ کا سامنا کر رہا ہے اور ایران نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر کوئی ہم پر جنگ مسلط کرے گا اور ہم پر حملہ کرے گا تو پھر وہ اس بات کی توقع نہ رکھے کہ ایران اس کو جواب نہیں دے گا۔ گزشتہ دنوں امریکہ کی جانب سے ایران کے 3 جو جوہری تنصیبات ہیں ان پر حملہ کیا گیا تھا جس میں مختلف افواہیں تھی، لیکن اب اس کو IAEA نے بھی اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے جو ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا گیا تھا اس میں ایران کی جو جوہری تنصیبات ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا، کہیں پر جو تابکاری ہے اس کے اثرات نظر نہیں آئے۔ تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ کا وہ حملہ ناکام ہوا تھا۔ امریکہ جو کہ خود کو سپر پاور سمجھتا ہے، جس نے پہلی بار دنیا کے وزنی بنکر بلاسٹر بم وہاں پر استعمال کیے تھے اور دنیا کے تقریباً 13,000 کلو وزنی جو بم تھے وہ ان کا استعمال کیا گیا تھا، لیکن امریکہ اپنے اہداف کو نشانہ بنانے میں مکمل طور پر ناکام رہا اور جو عالمی جوہری ایجنسی ہے اس کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی رپورٹ کے مطابق کہ ایک دن پہلے ایران نے اپنا جو جوہری معاملات ہیں اس کو کسی محفوظ مقام پر سیو کر لیا تھا، تو امریکہ اپنے حملوں میں ناکام ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج جو کویت قطر کے شہر دوحہ میں السید جو ایئر بیس ہے، ڈیفنس ایئر بیس ہے امریکہ کا، جو بحری بیڑا ہے اس پر جو حملہ کیا گیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس کو کتنا نقصان پہنچتا ہے۔ یہ جنگ طویل ہو سکتی ہے اور اگر امریکی بحری بیڑے کو نقصان پہنچا تو یقیناً امریکہ پلٹ کر باہر کرے گا اور پھر یہ جنگ طویل ہو سکتی ہے۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ S-400 جو دفاعی نظام ہے وہ روس ایران کو دینے جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں ایران کے جو وزیر خارجہ ہے عباس عراقچی، ان کی ملاقات ہوئی ولادیمیر پوٹن سے اور ولادیمیر پوٹن اس بات کا متعدد بار اظہار کر چکے ہیں۔ سلامتی کونسل میں بھی چین اور روس نے کھل کر ایران کا ساتھ دیا ہے اور ایران پر امریکی حملے کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا گیا اور پوری دنیا نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ایران اپنا دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اس وقت پاسداران انقلاب بھرپور طریقے سے جنگ لڑ رہے ہیں 2 دشمنوں کے خلاف ایٹ اے ٹائم، یعنی کہ ایک طرف امریکہ، ایک طرف اسرائیل، جو کہ امریکہ
دنیا کی سپر پاور ہے، اسرائیل جس کے پاس ٹیکنالوجی میں وہ جدید ترین ملک ہے، لیکن ایران جو ایک طویل عرصے سے پابندیوں کا سامنا کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ایران تنے تنہا کھڑا ہوا ہے، اور ایران تنے تنہا اس وقت دنیا کی دو بڑی طاقتوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ایک ایسی طاقت جو کہ دنیا کی سپر پاور ہے اور اس کا نام امریکہ ہے۔ آج ایران نے امریکہ کو بھرپور جواب دیا ہے، اور اس بات کا امکان ہے کہ ایران کی جانب سے مزید حملوں کی توقع ہے، اور عراق میں بھی جو امریکی اڈے ہیں ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی قیام پذیر ہے یا امریکی ڈیفنس کے اڈے ہیں، جو ان کے اڈے ہیں، ان کو ایران نشانہ بنا سکتا ہے۔ تو یہ جنگ طویل ہو سکتی ہے، اور یہ جنگ انتہائی خطرناک موڈ میں جا سکتی ہے، کیونکہ اگر اب امریکہ کی جانب سے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کچھ بھی توقع نہیں ہے، وہ جس جنون اور جس زوم میں مبتلا ہو چکا ہوا ہے، وہ خود کو نوبیل پرائز کے لیے کنسیڈر کروانا چاہتا تھا، لیکن اس جنگ کے بعد شاید اس کا یہ خواب تو اب پورا نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اس بات کی توقع ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ اس نے اسرائیل کے ہاتھوں استعمال ہوا ہے، نیتن یاہو نے سپر پاور کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو استعمال کیا ہے، اور اس کو بہلا پھسلا کر اب ایران کے ساتھ اس جنگ میں زبردستی دھکیلا ہے۔ نیتن یاہو کی خاطر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی امریکی عوام کو بھی ان کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے، اور خود امریکہ ایک برے جال میں پھنس گیا ہے، نیتن یاہو کی چالوں میں پھنس گیا ہے۔ نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفیں کی، اور جھوٹی تعریفوں اور جھوٹے بہکاوے میں آ کر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس جنگ کا آغاز کیا۔ خود امریکی سینیٹر سے کہہ چکے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تنہا ایران کے ساتھ جنگ کرنے کا فیصلے کا اختیار نہیں تھا، اس کا اختیار کانگریس کے پاس تھا، لیکن کانگریس سے بھی منظوری نہیں لی گئی، اور جو امریکہ کے نائب صدر ہیں جے ڈی وینس، انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ کب ڈونلڈ ٹرمپ نے فیصلہ کیا کہ ایران کے ساتھ جنگ لڑنی ہے۔ تو اس کا مطلب صاف صاف یہی ہے کہ اسرائیل کے ہاتھوں امریکہ استعمال ہوا ہے، اور امریکہ نے ایک خطرناک راستے کا انتخاب کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کی جانب سے جو ابھی تازہ حملہ کیا گیا ہے، اس میں امریکہ کو کتنی بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ جنگ طویل ہو رہی ہے، اس خطے کی حالات بدل رہے ہیں، اور یہ خطہ ایک آگ اور خون کی کسی ایک ایسی وادی میں جا سکتا ہے۔ اگر امریکہ پیچھے نہ ہٹا، اسرائیل کو پیچھے نہ ہٹایا، تو خدا نہ خواستہ یہ تیسری عالمی جنگ کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ ہم آپ کے ساتھ لمحہ بلمحہ رابطے میں رہیں گے، کیونکہ آج رات انتہائی اہم ہے۔ آج رات کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایران اسرائیل پر کوئی بہت بڑا حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ پہلے جو ایران کے سپریم لیڈر ہے سید آیت اللہ خامنائی، وہ واضح انداز میں کہہ چکے ہیں کہ اب اسرائیل تیار رہے، اب اسرائیل کا کوئی کونا انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں رہے گا۔